السلام علیکم گائز، کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید کرتا ہوں آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ میرا نام رحیم گل ہے اور میرے چینل کا نام دی آجی ہے۔ تو آپ لوگ میرے چینل کو سبسکرائب کرنا ہے، لائک کرنا ہے اور گھنٹی کے نشان کو دبانا نہ بھولیں۔ ایک اور افسوسناک خبر کراچی سے جو آج خبر ہمیں ملی ہے، وہ آپ لوگوں کو پتہ ہوگا کہ حمیرہ اصغر کی لاش برآمد ہوئی ہے ایک فلیٹ سے۔ تو 1 مہینہ پرانی لاش، انڈسٹری والے کہاں تھے، ان کے گھر والے کہاں تھے؟ 1 مہینہ پرانی لاش۔ ابھی ریسنٹلی ان کی ایک فلم آئی تھی لو گرو، جن میں ان کی کمال کی پرفارمنس تھی اور ماشاءاللہ سے وہ ایک ہیلتھی لگ رہی تھی، نہ کسی طرح کی کوئی بیماری نہ کچھ۔ آئی ڈونٹ نو ان کی موت کس طرح ہوئی، کس وجہ سے ہوئی، وہ کس حالت میں تھی، کس ذہنی دباؤ میں تھی، کسی کو کچھ نہیں پتہ۔ 1 مہینہ پرانی لاش ملی ہے۔ آئی ڈونٹ نو اس کے ساتھ کیا گزرا، وہ اس کی موت کس طرح ہوئی، یہ ابھی تک کچھ نہیں پتہ چل رہا۔ لیکن 7 سال سے وہ ایک فلیٹ میں رہ رہی تھی اور ان کے نیبر کو بھی نہیں پتہ چلا کہ ایک شخص 1 مہینے سے نہ گھر سے کوئی آ رہا ہے نہ جا رہا ہے، ٹھیک ہے۔ 1 مہینے سے گھر بند ہے، تو ہمیں کم سے کم دیکھنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے علاوہ انڈسٹری والے انہوں نے بھی فون نہیں کیا، انہوں نے پتہ تک نہیں کروایا کہ ایک بندہ 1 مہینے سے بالکل خاموش ہو گیا ہے، کوئی پتہ نہیں وہ کہاں ہے، کیسا ہے، کس حال میں ہے، انہوں نے نہیں پوچھا۔ اب ہر کسی کی اسٹیٹمنٹ آ رہی ہے، ہر کوئی افسوس کر رہا ہے، ہر کوئی اپنی طرف سے افسوس کا اظہار کر رہا ہے، ٹھیک ہے۔ ہمیں پتہ ہے کہ آپ لوگوں کو افسوس ہے، لیکن آپ لوگوں کو رابطہ کرنا چاہیے۔ پہلے بھی اسی طرح کا ایک واقعہ ہوا تھا عائشہ خان صاحبہ کا، کہ وہ کہہ رہی تھی کہ وہ ایج میں بڑی تھی، وہ انڈسٹری میں نہیں تھی، ٹھیک ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ بزرگ لوگوں کا یعنی کہ ڈراموں میں یا کسی کاس میں نہیں لے سکتے، کیونکہ وہ بیمار ہوتے ہیں، کسی کو شوگر ہوتی ہے، کسی کو کوئی بلڈ پریشر کا مسئلہ ہوتا ہے، یعنی وہ کسی نہ کسی بیماری میں مبتلا ہوتے ہیں، تو وہ یہ سب کچھ نہیں کر سکتے، ان کو کاسٹ میں نہیں لے سکتے، کیونکہ بعض اوقات دوسرے شہر میں شوٹنگ ہوتی ہے تو وہ ان کو ساتھ نہیں لے کر جا سکتے، ان کی دوائیاں ہوتی ہیں، ان کی کیئر کرنی ہوتی ہے، تو وہ ان کی نہیں کر سکتے۔ لیکن یہ تو بالکل ینگ تھی، 30 سے 32 سال ان کی عمر تھی، تو انڈسٹری کو دیکھنا چاہیے تھا، ان کو کام دینا چاہیے تھا، ان پر یعنی کہ ان کا خیال رکھنا چاہیے تھا، ان کے ساتھ رابطے میں رہنا چاہیے تھا، لیکن انڈسٹری والے کہاں تھے؟ اب ہر کوئی افسوس کا اظہار کر رہا ہے۔ اس کے بعد اس کی لاش کو جب 7 سال سے ایک فلیٹ میں رہ رہی تھی، تو 1 سال سے انہوں نے فلیٹ کا کرایہ بھی نہیں دیا۔ آئی ڈونٹ نو وہ کس مالی حالات سے گزر رہی تھی، ان کے مالی حالات صحیح نہیں تھے، جس کی وجہ سے انہوں نے فلیٹ کا کرایہ تک نہیں دیا، وہ بھی 1 سال کا۔ آخر کار فلیٹ والوں نے ان پر کیس کر دیا اور اسی دن پولیس لے کر آ گئے فلیٹ کو خالی کروانے، مگر ان کی لاش برآمد ہوئی۔ بہت افسوسناک خبر ہے۔ اللہ پاک ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ پھر ان کو جناح ہاسپٹل میں منتقل، تو جیسے ہی کوئی اپڈیٹ آتی ہے تو میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا۔ اور اس کے علاوہ اب جو نیوز آ رہی ہے کہ پولیس والوں نے ان کے موبائل کی ریکارڈ نکلوا لیا ہے، ان کے بھائی سے رابطہ کیا ہے، تو ان کے بھائی نے کہا ہے کہ آپ ان کے والد سے بات کر لیں، تو والد نے ان کو کہہ دیا ہے کہ ہمارا ان سے بہت پہلے ہی رابطہ یعنی کہ تعلق ختم ہو چکا تھا، تو آپ ان کی لاش کا جو کچھ کرنا چاہتے ہیں کر لیں۔ تو یہ بہت افسوسناک رہے ہیں۔ تو آپ لوگ کو جو بھی اپڈیٹ آئیں گی تو میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا۔ آئی ہوپ کہ آپ لوگوں کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی، تو اللہ پاک ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ اگر کوئی بھی اپڈیٹ آتی ہے تو میں آپ لوگوں کے ساتھ لازمی شیئر کروں گا۔ آپ لوگ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور گھنٹی کے نشان کو دبانا نہ بھولیں، تاکہ میری ہر ویڈیو آپ کو ایک ٹائملی انداز میں مل سکے۔ اوکے، خدا حافظ۔